لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال السجاد عليه السلام: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع: العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة ومحبة في قلوب المؤمنين. صلوات اللہ. ایوان گرامی، مسلسل چہلم کی مجلسوں کے ذریعے سے مولا کے ان جملات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور بہرحال ابھی تک کوئی موضوع معین نہیں ہو پایا، لہذا اسی سلسلے کو دیکھیے کہاں تک بڑھاتا ہوں. یہ مسلسل آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مولا نے یزید کے دربار میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو 6 چیزیں دی ہیں اور 7 چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کیا تھا 6ٹھی چیز کے بارے میں کہ والمحبت فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دل میں رکھا ہے. عزیزان گرامی، اہل بیت کی محبت بہت ہی طاقتور شے ہے اور بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی ہی وہ قیمتی چیز میں رکھی جاتی ہے. جتنی ہی طاقتور چیز ہو اتنی ہی طاقتور چیز کے اندر رکھی جاتی ہے. اگرچہ ایک لطیف چیز ہے تو اس سے زیادہ لطیف چیز ہو اس میں وہ چیز رکھی جائے گی. اگرچہ ایک طاقتور چیز ہے، مثال کے طور پہ ایک اسلحہ ہے، آپ نے اسلحہ بنایا اور اسلحہ طاقتور ہے بہرحال، تو کیا آپ ایسے ہی اسلحہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس کے لیے ویسا ہی ظرف بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی قیمتی جو چیز ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کا ظرف ہوتا ہے. اب اگرچہ علی کی محبت بہت طاقتور ہے تو پھر اسی دل میں رکھا جائے گا جو بہت طاقتور ہو. توجہ، جو بہت طاقتور ہو. بھائی قرآن کی طاقت کیا ہے؟ اگرچہ وہ پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتے، اور یہی چیز ہم نے حدیث میں دیکھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگرچہ علی کی محبت پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا. یعنی جو مزاج یا جو کیفیت قرآن کی ہے وہی کیفیت اہل علی کی ہے. یعنی
بلکہ لفظوں کو بدل کے میں یہ کہہ دوں کہ جو شان قرآن کی آیتوں کی ہے وہی شان محبت علی کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو قیمتی جگہ رکھی جائے گی، اور امام نے قید لگائی ہے، سب کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، سب کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی۔ اور وہ بھی جلدی سے میں وہ حدیث گزارش کر دوں کہ علی کی محبت کے لیے مومن ہونا شرط ہے، لیکن حسین کی محبت کے لیے توجہ چاہتا ہوں مومن ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ حدیث میں فقرہ آیا ہے کہ جعل محبت الحسین فی قلوب المومنین والمنافقین والکافرین والمشرکین۔ حسین کی محبت وہ ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں بھی، مومنین کے دل میں بھی، کافر کے دل میں بھی، منافق کے دل میں بھی، مشرک کے دل میں بھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہاں پوری دنیا میں یا حسین کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جس کا بھی انسانیت سے تعلق ہوگا وہاں حسین ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ لیکن علی کی محبت کے لیے مخصوص مومن کا دل ہے، تو ہمارا دل اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بڑی خطرناک حدیث ہے، ہضم کر لیجئے گا، اس لیے کہ میرا قول نہیں ہے، میرے مولا کا قول ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ 4 شخص کے دل میں ہماری محبت آ ہی نہیں سکتی۔ سنیے گا غور سے، دعویٰ الگ سی چیز ہے۔ 4 شخص وہ ہیں جن کے دل میں ہماری محبت آ ہی نہیں سکتی۔ پہلا اولاد حرام اگرچہ ہے، کیوں؟ علی کی محبت پاک ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اولاد حرام کے دل میں ہماری محبت نہیں آ سکتی۔ دوسرا فقرہ امام نے فرمایا اولاد ایام کے دل میں، اب اس کی تشریح منبر سے میں نہیں کر سکتا، مجھ سے بھی بعد میں پوچھ لیجئے گا، یہ علماء موجود ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ اولاد ایام کون لوگ ہیں، اور پوچھنا چاہیے۔ جو اولاد ایام ہیں مولا فرماتے ہیں ان کے دل میں بھی ہماری محبت نہیں آئے گی۔ تیسرا امام فرماتے ہیں وہ لوگ جو حرام طریقے سے، جنہوں نے غذا کھایا ہے اور اس غذا کے ذریعے سے جو نطفہ ٹھہرا ہے، بچہ وجود میں آیا ہے، اس کے دل میں بھی ہماری محبت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط امام نے لگائی ہے کہ بے غیرت کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی۔ تو اگرچہ وہ تینوں چیزوں تو بہرحال اپنی جگہ پہ ہے، لفظ بے غیرت جو امام نے استعمال کیا، اگرچہ کوئی بے غیرت ہے، بے غیرت کس کو کہتے ہیں؟ بے غیرت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اسلام نے عورت کے لیے پردہ رکھا ہے اور شوہر نامدار بے پردہ اس کو لے کے جائیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، یہ بے غیرتی ہے۔ جہاں یہ بے غیرتی ہوگی وہاں علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جو اپنے ناموس کے ساتھ بے غیرت ہو، علی کی محبت وہاں نہیں آ سکتی۔ تو زان گرامی یہ 4 شخصیتوں کے بارے میں خود مولا نے فرمایا کہ ایسی جگہ پہ ہماری محبت نہیں آ سکتی۔ اب اگرچہ کہیں بے غیرتی نظر آئے اور یہ دعویٰ کرے کہ ہم تو بہت علی کے چاہنے والے ہیں، تو وہ بے غیرت ہو سکتا ہے، علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن لیجئے۔ اور یہ نہیں کہ ہمارے اور آپ کے سامنے، ہم آپ دوسرے کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، علی کے وہی نہیں۔ دور علی میں آئیے، دور علی میں آ کے دیکھیے کہ کتنے آ کے خود علی کے پاس کہہ رہے ہیں، علی سے کہہ رہے ہیں کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ امام نے کہا کہ تم ہم سے محبت کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے۔ کہا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو امام نے وہی جملہ، بے غیرت ہم سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ بے غیرت
ہم سے محبت کر ہی نہیں سکتا. چلا گیا. جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں مولا کے بھی ہمراہ چاہنے والے تھے اور ادھر بھی تھے. جب جنگ ختم ہوئی تو مولا کائنات نے اپنے ایک چاہنے والے کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد وہاں لے آئے جہاں حاکم شام کے مقتولین پڑے تھے. سنیے غور سے, دعویٰ بہت بڑی چیز ہے. حاکم شام کے مقتولین پڑے تھے, وہاں لے کے آئے. کہا کہ اس کو پہچان رہے ہو؟ کہا ہاں مولا یہی تو وہ تھا جو آپ کے پاس آ کے دعویٰ کر رہا تھا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. یہی تو وہ ہے. کہا دیکھ لیا, محبت کا دعویٰ ہم سے کر رہا تھا, ساتھ معاویہ کا دیا. تو زانے گرامی یہاں پر بھی ہم اپنے کردار کو دیکھتے رہیں. دعویٰ کس سے کہہ رہے ہیں, کردار پہ کس کے چل رہے ہیں. اگرچہ دعویٰ کے ساتھ علی کا کردار بھی اپنائے ہیں تو یقیناً محبت کرنے والے ہیں, لیکن کردار کچھ اور ہے. دعویٰ علی سے محبت کا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بے غیرت ہوگا. وہ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. علی کی محبت بہت قیمتی ہے. ارے علی کی محبت عزیزو اتنی قیمتی ہے کہ نبی اعظم دعا کر رہا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا ہے جناب موسیٰ کی جو قرآن نے نقل کیا ہے. یہی الفاظ پیغمبر نے بھی استعمال کیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علیا اخی. پروردگار ہماری زبان کے گرہوں کو کھول دے, شرح صدر کر دے اور ہم کو مددگار دے. کیسا؟ جو میرے اہل سے ہو, میرے اہل سے ہو. ایسا مددگار جو میرے اہل سے ہو اور وہ میرا بھائی علی ہو, یہ میرا بھائی علی ہو. تو عزیزان گرامی علی کی محبت میں بتانا چاہتا ہوں کتنی قیمتی چیز ہے. آیت قرآن کی نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لکم الرحمن ودا. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا, اللہ نے ان کے دلوں میں, وہ اللہ جو رحمان ہے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. پیغمبر سے پوچھنے والے نے پوچھا یہ کس محبت کی بات اللہ کر رہا ہے؟ کہا کہ علی سے بھی زیادہ کوئی محب ہے اس کے سامنے. بھائی علی وہ ہے کہ جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے. گویا اب اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے اور آپ کے بس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ہم علی کی محبت ڈالیں, بلکہ علی کی محبت ہم آپ ڈال ہی نہیں سکتے. علی کی محبت ڈالنا خدا کا کام ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اور جس کے اندر علی کی محبت آ گئی حقیقی محبت کو کہیں جا نہیں سکتا. کل ہم نے ابن قوا کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ ابن قوا سے کہا مولا نے کہ ابن قوا, ہم سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ اس کے بوٹی بوٹی کاٹ دو اور اس سے کہو کہ بس علی سے دشمنی کرو تو بوٹی بوٹی ہو جائے گا, مگر ہماری محبت سے دور نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مولا اے ابن قوا, اگرچہ جو ہمارا دشمن ہے اس کو اقلیم ہفت کی دولت لا کے رکھ دو اور کہو کہ علی سے دوستی کرو تو وہ علی سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. گویا یہ لفظ نہیں کہہ رہے ہیں, مولا محبت کی قیمت بتا رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. محبت کی قیمت بتا رہے ہیں کہ علی کی محبت کی قیمت کیا ہے.
اسی پہ جناب سید سجاد نے خطبے کے اوپر زور دیا ہے۔ یہ محبت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد امام نے کیا کہا؟ اب فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ احمد مختار ہم میں سے ہیں، احمد مختار ہم میں سے ہیں، صاحب معراج ہم میں سے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، یعنی 5-6 فضیلت کے گوشے امام نے پیش کیے ہیں، پیغمبر کے 5-6 فضیلت کے گوشے صرف پیش کیے دربار یزید میں، مگر علی کے ایک سلسلہ فضائل کا آپ اٹھا کے پڑھیے، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ان سب کو میں تذکرہ کروں، ایک سلسلہ فضائل کا۔ علی فاتح خیبر ہیں، علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، علی یہ علی یہ علی یہ۔ میں کہوں گا اے فرزند رسول، پیغمبر سے بڑی تو علی کی ذات نہیں ہے۔ آپ نے پیغمبر کے فضائل کو مختصر بیان کیا اور علی کے فضیلت کا سمندر بہا دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ پیغمبر کو تو سبھی مانتے ہیں، حاکم شام نے علی کو ٹارگٹ کیا تھا، اس لیے ہم علی کے فضائل کو بیان کر کے اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور سید سجاد نے کیا کہ تو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، تو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنا گرا دیا سید سجاد نے یزید کو کہ اٹھ نہیں پایا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، 1400 سال کے بعد بھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو یزید کی مجلس کرتا، یزید کے سلسلے میں جلسہ رکھتا، یزید کا فاتحہ رکھتا، کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اور اگرچہ کچھ پیدا بھی ہوئے ہیں تو وہ لال رومال سے منہ چھپا کے دھیرے دھیرے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور سنا۔ لال لال رومال چھپا کے منہ، اتنی جرات نہیں ہے کہ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی یزید کی محبت ہے تو فیس ٹو فیس آ کے بات کر سکے، نہیں منہ چھپا کے بات ہی کرتا ہے۔ امام نے اسی کی طرف اشارہ کہ تو کیا ہے؟ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ مومنین کے دل میں ہماری محبت ہے، تو جس کی حمایت کر رہا ہے کھل کے اس کے سلسلے میں بات نہیں کر سکتا، مگر جن مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے، نہ وہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ 12 بجے شب دیکھتے ہیں، بس وہ بے چین رہتے ہیں کہ کیسے ذکر علی ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ وہ بس بے چین رہتے ہیں۔ وہ بے چین رہتے ہیں کہ بس ذکر علی ہوتا رہے، ہم نعرہ حیدری لگاتے رہے، ذکر علی ہوتا رہے، ہم سنتے رہے، ذکر علی ہوتا رہے، ہمارے ایمان منور ہوتے رہے، ذکر علی ہوتا رہے، ہم کو تازگی ملتی رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو یہ ہے ذان گرامی محبت کی طاقت۔ بتائیے اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہے جو یہ کہے کہ ہم کو ذکر علی سے بے چینی ہوتی ہے؟ نہیں ذان گرامی، وہ تو ہر وقت چاہتا۔ یہ تو مجلس ہے، یہ فرش ادا ہے، یہاں تو ہوتا ہی ہے اہل بیت کا ذکر۔ اگرچہ 4 مومن بیٹھ گئے اور ذکر علی چھیڑ دیتے ہیں تو کہنے والے یہی کہتے بھائی ذکر علی کرتے رہو۔ تو یہ پاکیزگی نفس کی علامت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یزید نے چاہا تھا کہ ہم ان کو ذلیل کر دیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اے یزید، تو نے کل کوشش کیا تھا کہ ہم اہل بیت کو ذلیل کر دیں گے، مگر
وہ تو عزت پا گئے، تو ذلیل ہو گیا، اور آج تیری اولاد خود تیرا نام لینے کے لیے تیار نہیں، خود تیری ہی اولاد تیرا نام لینے کے لیے تیار نہیں، مگر ہم جہاں جاتے ہیں سینہ تان کے علی کا بھی نام لیتے ہیں، حسین کا بھی نام لیتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اس نے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ سید سجاد نے بتا دیا کہ مظلوم ہونے کا مطلب ذلیل ہونا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ظالم کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، یہاں سے تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے یزید، تو یہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جو ظالم ہے وہی طاقتور ہوتا ہے، مظلوم بے بس ہوتا ہے۔ میں آپ سے اس اتنے بڑے مجمع میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ واقعی ظالم طاقتور ہوتا ہے؟ واقعی، اور اگرچہ آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ تاریخی پس منظر میں اگرچہ جا کے دیکھیں تو سب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ظالم طاقتور ہوتا ہے، مظلوم کمزور ہوتا ہے۔ یہ جتنے پیغمبر کے بعد جنگیں ہوئی، فتوحات جس کو عربی میں کہتے ہیں، جو لوگ حافظان قرآن، جن کا یہ دعویٰ کہ ہمارے لیے قرآن کافی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان قرآن کے اوپر مکمل، ایک ایک آیت کے اوپر مکمل، وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ ظالم طاقتور ہوتا ہے، مظلوم کمزور ہوتا ہے۔ مگر عجیب و غریب بات ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم طاقتور نہیں ہوتا، مظلوم طاقتور ہوتا ہے۔ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ ظالم طاقتور نہیں ہوتا، مظلوم طاقتور ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ جو ظالم ہے اللہ نے عذاب علیم کا وعدہ کیا ہے، اور جو مظلوم ہے قرآن نے اس کی حمایت کی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو ظالم کی حمایت کرے یا جو ظالم سے نفرت کا اظہار کرے، اس کو کہتے ہیں تبرہ، اور جو مظلوم سے حمایت کا اقرار کرے اسی کا نام ہے تولی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو قرآن کی زبان میں، اللہ کی زبان میں ظالم کمزور ہے، مظلوم طاقتور ہے، نہیں اترے گی۔ لیکن اگرچہ سچا ایمان ہے، واقعاً قرآن پر ایمان ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مظلوم طاقتور ہے، ظالم کمزور ہے۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ کہ مظلوم طاقتور ہے، ظالم کمزور ہے۔ جملہ بدل کے کہہ دوں، ارے جس کی حمایت میں خدا ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جو لوگ مظلوموں کو کمزور کہہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، داڑھی والے ہیں، اگرچہ وہ مظلوم کو کمزور کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نہ خدا کے اوپر ایمان ہے، نہ رسول اللہ کے اوپر ایمان ہے، نہ قرآن کے اوپر ایمان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لیکن بات تو ہو گئی، یہ تو ہم جیسے با ایمان لوگ مان رہے ہیں، ہم جیسے با ایمان لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ مظلوم طاقتور ہوتا ہے، ظالم طاقتور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دیکھیے اس کی وجہ، ایک وجہ تو سامنے یہ ہے کہ ظالم، کمزوری ظالم کی ایک یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو یہ چھین نہیں پا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، سامنے والے کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ظالم چھین نہیں پا رہا ہے۔ جب چھین نہیں پا رہا ہے تو پھر وہ تو یہ کہاں، یہ تو کمزوری ثابت ہو رہی ہے نا کہ طاقت ثابت ہو رہی ہے۔ یہ کمزوری ثابت، یہ اس کی کمزوری ہے۔ ظالم کسی چیز سے محروم ہے
جس کو وہ چھیننا چاہتا ہے، لہذا وہ چھین نہیں پا رہا. جب چھین نہیں پاتا تو پھر وہ ظالم یہ سوچتا ان کو راستے سے ہٹا دو، ان کو راستے سے ہٹا دو. تو جانے گرامی اہل بیت کے پاس جو چیز تھی، ظالم جب چھین نہیں پایا تو اس نے کہا کہ ان کو راستے سے ہٹا دو، تاکہ کوئی ہم سے مطالبہ نہ کرے کہ وہ بھی ہیں تم بھی ہو، ان کے پاس تو یہ کمالات ہیں تمہارے پاس کہاں ہیں، لہذا ان کو سامنے سے ہٹا دو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے کل لے دے کے بہرحال مختصر گفتگو کروں کہ قرآن کی روح سے مظلوم طاقتور ہے، ظالم کمزور ہے، لیکن دنیاوی مشاہدے کے اعتبار سے ظالم طاقتور ہے. جتنے بڑے بڑے ہیرو ہیں اٹھا کے تاریخ دیکھیے، بڑے بڑے ظلم کیے اور اس میں لسٹ میں نام لیا جاتا ہے کہ بہت طاقتور تھے. تو دنیاوی اعتبار سے ظالم طاقتور، لیکن اسلامی اعتبار سے قرآن کی روح سے کون طاقتور ہے؟ مظلوم. لیکن عزیزو، واقعاً کیا کہنا کربلا کا معجزہ ہے کہ آج تک مسلمان بھی ثابت نہیں کر سکتے. بولو قرآن کو حمایل کیے ہوئے ہیں، پڑھ کے گزر جانا اور ہے، پڑھ کے گزر جانا اور ہے، مگر قرآن کے صحیح مفہوم کو بتا دینا اور اس سے نتیجہ اخذ کر لینا یہ اور ہے. یہ کربلا تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مظلوم طاقتور ہے قرآن کی روح سے. پتہ کیسے چلے؟ ہم دنیا والوں کے سامنے جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو قانے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. قانے کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا ہم کیسے ثابت کریں کہ مظلوم ہی جو ہے وہ طاقتور ہے؟ مظلوم ہی طاقتور ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مثال دے دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے بہت سی چیزوں کی جب حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے. کائنات میں سب سے حقیر شے جس کو جانا جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، مظلومیت کی طاقت کو کسی نے محسوس نہیں کیا. ہم نے آپ نے قرآن کی روح سے مان بھی لیا تو محسوس نہیں کر پائے کہ مظلومیت کی طاقت کیا ہوتی ہے. دنیا میں سب سے حقیر شے اگر سے کسی کو چیز کو جانا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ خاک ہے. سب سے حقیر ذرہ ہے. سب سے حقیر شے کائنات کی جو ہے وہ ذرے کو سمجھا جاتا ہے. یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی معنویت نہیں، کوئی اوقات نہیں. لیکن جب ایک صاحب نظر کی نظر اس خاک کے ذرے کے اوپر پڑی، ایک صاحب نظر کی نظر اس خاک کے ذرے کے اوپر پڑی تو اس نے کچھ اس میں ایٹمی طاقت کو محسوس کر لیا کہ یہ ذرہ نہیں ہے، اس میں ایٹمی طاقت ہے. وہ سائنسداں وہاں تک پہنچا، دوسرا سائنسداں آگے بڑھا، اس نے اور تحقیق کی، اور جب تحقیق کر لی تو اس نے کہا کہ نہیں، اس میں حقیقت میں ایٹمی طاقت ہے، لہذا اس ایٹمی طاقت کو اس نے قید کر لیا. تیسرا سائنسداں آگے بڑھا، اس نے کہا کہ جب یہ ایٹمی طاقت ہے تو ہم اس کو اسلحے میں تبدیل کر دیتے ہیں، ہم اس کو اسلحے میں تبدیل کر دیتے ہیں. لو عزیزو، جو خاک کا ذرہ تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، صاحب نظر کی نظر پڑی، اس نے قوت محسوس کیا، دوسرا آگے بڑھا، اس قوت کو اس نے مقید کیا، تیسرا آگے بڑھا اور اس نے اس کو اسلحے میں ڈھال دیا. تو جب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے، اتنی بڑی طاقت، ایٹمی طاقت کس میں ملی؟ ذرے میں ملی. اب جس ذرے کی سے ایٹمی طاقت بنانے کے بعد جس کے پاس یہ ایٹمی طاقت ہو گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہو، دوسرے کے پاس نہ جائے، یہ ہمارے پاس ہو، دوسرے کے پاس نہ جائے. بس عزیزو، اسی طریقے سے قرآن میں موجود اللہ نے کہا کہ مظلومیت کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، مظلومیت کے پاس بہت بڑی طاقت ہے،
مگر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ چھپی طاقت ظاہر کیسے ہو، تو حسین جیسے سائنسدان نے کربلا کے میدان میں اس کو محسوس کر لیا، اور زینب جیسی سائنسدان نے اس ایٹمی طاقت کو اسلحے کی شکل دے دی، یعنی آزاداری کی شکل دے کے اس کو آبادی بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ کربلا نے بتایا، کربلا والوں نے بتایا کہ مظلوم مولانا تنویر الحسن صاحب بلند ترین صلوات۔ یہ کربلا نے بتایا کہ مظلوم کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ مظلومیت ہی کی طاقت ہے کہ آج پوری دنیا میں حسین کو یاد کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب کائنات میں حسین اتنا بڑا مظلوم کوئی نہیں تھا تو پھر کائنات میں حسین اتنا بڑا کوئی طاقتور بھی نہیں تھا، کوئی طاقتور نہیں تھا۔ تو زان گرامی، حسین نے بتایا کہ مظلومیت کی طاقت کیا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ علی اکبر کا لاشا ہے، یہ انو محمد کا لاشا ہے، یہ علی اصغر کا لاشا ہے؟ نہیں عزیزو، یہ ایک ایک اسلحہ ہے جو مظلومیت کے طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایک اسلحہ ہے، یہ ایک ایک اسلحہ ہے جو مظلومیت کی طاقت بن کے سامنے آیا ہے۔ یہ اسلحہ ہے، اسلحہ جس نے یہ بتایا کہ دیکھو مظلومیت کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قیدی بنا کے حقیر سمجھ رہا تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جان رہے تھے کہ مظلومیت میں طاقت کتنی ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ جن مظلوموں کے ساتھ خدا ہو اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، کتنے مسائل کو کربلا نے حل کر دیے ہیں، ورنہ قرآن موجود ہوتے ہوئے وہ مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کہہ رہا خبردار، جو راہ خدا میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ کتنے مسلمانوں نے اس کو ثابت کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، کتنے تراویح پڑھنے والوں نے اس کو ثابت کیا؟ اس ایک قرآن کی آیت کو کتنے حافظان قرآن نے ثابت کیا؟ اگرچہ ایک غیر مسلم سامنے آ جائے اور وہ یہ کہے یہ بھئی عقیدہ کی بات، تو عقیدہ تو سب کا ہے، عقیدہ اور ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب خدا نے کہہ دیا تو وہ زندہ ہے، رزق پا رہا ہے، رزق بانٹ رہا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ مگر ایک غیر مسلم اگرچہ اس کو سمجھانا ہو تو وہ یہ تو یہی کہے گا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، بے عقلی کی، بے وقوفی کی، سر یہاں پڑا ہوا ہے، دھڑی ادھر پڑا ہوا ہے، اور اعضاء و جوارے سب کٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں زندہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں زندہ ہیں۔ کیسے ثابت ہو؟ جتنا بھی آپ نے قرآن پہ عمل کر لیا ہو، آپ ثابت نہیں کر سکتے غیروں کے سامنے، مگر شہید ہے، شہید ہے کہ نہیں؟ شہید ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں حسین کی شہادت کے بعد جب نوکے نیزہ پہ حسین ابن علی کا سر لا کے رکھا گیا ہے اور بازار میں حسین ابن علی نے کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو فقط عقیدہ نہ رکھنا، یہ حقیقت ہے، اور دیکھ لو کہ میں تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ زندہ ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ قید خانہ شام میں اہل بیت جو مقید تھے، وہاں سے مظلومیت کی طاقت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ فقط رو نہیں رہتے حسین کو یاد کر کے، یہ اہل حرم کا اور سیدانیوں کا، یعنی کربلا میں جو جہاد
مردوں نے کیا، وہ مردوں کا جہاد تھا۔ شام میں جناب زینب اور سیدانیوں نے کیا ہے، وہ قید خانہ شام میں جہاد کیا ہے۔ اور عورتوں کا جہاد یہ تھا کہ صرف حسین پر روتے رہو، صرف حسین کا ماتم کرتے رہو، یہ عورتوں کا جہاد تھا۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا فائدہ ہو، رہبران اسلام کو پہچانا جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کی عزت کی جائے۔ یہ اہل حرم جو قید خانہ شام میں رو رہے تھے، یہ رو نہیں رہے تھے، جہاد کر رہے تھے کہ تم نے معصوموں کو بے گناہ قتل کیا ہے، میں ان کا ماتم کر رہا ہوں۔ لہذا جان گرامی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، کم سے کم سال بھر تک، کم سے کم کی جو روایت ملتی ہے سال بھر تک اہل حرم قید خانہ شام میں تھے، لیکن مشغلہ کیا تھا؟ صرف رونا، جو بھی گزر رہا ہے، اور آخر میں رہائی کا سبب بھی رونا ہی قرار پایا۔ روایت میں علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں لکھا ہے اس کو کہ جہاں پر بہت سے اسباب تھے رہائی کے، وہیں ایک سبب یہ رہائی کا تھا کہ ایک شکاری شکار کر کے گزر رہا تھا، زندان شام کے دروازے کے اوپر جناب سید سجاد ہتکڑی اور بیڑی اور توکے گرابار میں جکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ شکاری ہرن کا شکار لے کے جا رہا تھا کر کے، لیکن جیسے ہی در زندان پہ وہ پہنچا ہے تو اس ہرن نے فصیح عربی زبان میں سلام کیا امام کو، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ یہ شکاری حیران ہو گیا کہ ارے یہ جانور، اور اس طریقے سے اللہ اکبر، رونا تو اسی پہ آتا ہے نا۔ مسلمانوں نے نہیں پہچانا مگر جانور پہچانتے تھے ان کی عظمت کو۔ سلام کیا، امام نے دیکھا، شکاری سے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، اس کے بچے کے دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ ہم سے فریاد کر رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس شکاری نے کہا کہ کیا ضمانت لیتے ہیں کہ یہ دوبارہ آ جائے گی؟ کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں یہ دوبارہ آ جائے گی۔ اس کے کہنے پر شکاری نے کہا کہ دیکھوں آخر یہ تو قیدی ہے مگر اتنا اختیار، مظلوم ہے مگر اتنا اختیار، اتنی طاقت کہ باقاعدہ ضمانت لے رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، میں ضمانت لیتا ہوں یہ واپس آ جائے گی۔ اذان گرامی چھوڑا ہے، اور وہ تو شکاری یہ چاہتا تھا کہ ہم دیکھیں یہ ہیں کیا۔ چھوڑا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ دودھ پلا کے آ گئی، امام کی خدمت میں پہنچی اور آ کے کہا کہ لے جائیے، تیرا شکار ہے تو لے جائیے۔ کہا کہ مولا آپ شکار تو نہیں لے جائیں گے مگر اتنا بتا دیجئے کہ آپ ہیں کون؟ جس کے پاس اتنا اختیار ہو وہ قید میں کیسے ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا ارے تو نے پہچانا نہیں، میں علی ابن الحسین ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، مولا آپ اور قید خانہ۔ کہا کہ صرف یہ حمایت دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے ہم نے یہ سب برداشت کیا۔ بس اذان گرامی آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ وہ قید خانہ تھا جس میں دن کی دھوپ اور رات کی شبنم۔ آج شب جمعہ ہے، اسی حوالے سے دو فقرے سماعت فرما لیں۔ اذان گرامی سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں خاک کے اوپر۔ تاریخ میں ہم نے مقتل میں یہ لفظ دیکھا کہ زندان شام کی دیوار اتنی نیچی تھی کہ باہر کا گزرنے والا اندر کے حالات سے واقف ہو جاتا تھا کہ اندر کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ایک شام کا رہنے والا جس کا نام عبداللہ لکھا ہے تاریخ نے، وہ گزر رہا تھا، اسے نہیں معلوم تھا، محب اہل بیت تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر اہل حرم کو قید کیا گیا ہے، اہل حرم کو قید کیا گیا ہے۔ زان گرامی جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا، ہم نے بتایا نا کہ دیواریں اتنی چھوٹی تھی کہ باہر والا اندر کے حالات سے واقف ہو جاتا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک قیدی ہے جو زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس کے ابا کا دامن بار بار پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا، قریب گیا اور جانے کے بعد کہا کہ ایک قیدی یہ بتا کہ تو کون ہے اور یہ بچے کون ہیں، تو کون ہے، یہ بچے کون ہیں؟ تو امام نے اپنا کہا کہ میں تو قیدی ہوں اس وقت یزید کا۔ کہا کہ یہ بچے کون ہیں؟ کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، بھتیجے ہیں۔ کہا کہ اتنا بتا دو کہ یہ تمہارے ابا کا دامن بار بار پکڑ کے کھینچ کیوں رہے ہیں؟
عزیزو ہم اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اہل بیت نے ہم کو اسلام بچا کے دیا ہے, صرف ہم ان کی مصیبت پر روئیں نہیں. جب اس نے پوچھا کہ یہ بچے بار بار یہ ابا کا دامن پکڑ کے کھینچ کیوں رہے ہیں, کہا کہ یزید کی طرف سے کھانا اتنا کم آتا ہے کہ بچوں کی بھوک مٹ نہیں پاتی ہے, بچے سیراب نہیں ہو پاتے ہیں. جو بھوک لگتی ہے تو بار بار میرے ابا کا دامن پکڑ کے کھینچتے ہیں, مگر وہ سید سجاد کیا کرے. یہ منظر اس نے دیکھا, روتا ہوا, تاریخ بتاتی کہ روتا ہوا اپنا گھر گیا, اور جب گھر پہنچا ہے تو رو رہا تھا. بیوی نے پوچھا, مومنہ تھی, پوچھا کہ کیا وجہ ہے رونے کی. کہا کہ زندان شام میں کچھ ایسے قیدی ہیں جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں, دانے کے لیے ترس رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آج شب جمعہ ہے, میں نے حسین کی نیاز پکائی ہے, میں نے حسین کی نیاز پکائی ہے, لے جاؤ اور لے جا کے ان یتیموں کو, اسیروں کو جو ہے کھلا دو. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ وہ بڑے خوددار لگتے ہیں, غیرت دار لگتے ہیں, اور اس میں عورتیں بھی ہیں, تم بھی ساتھ چلو. اذان گرامی وہ مومنہ بھی ساتھ ہو لی, اور آنے کے بعد در زندان پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ کہتی ہے, السلام علیکہ ایھا الغرباء, اے غریبو تم پر ہمارا سلام ہو. جناب زینب نے توجہ کیا, ایک مرتبہ آواز دیا کہ تم کون ہو جو ہم غریبوں کو سلام کہہ رہی ہو. ارے ہم کو تو کسی نے لائق سلام نہ سمجھا, تم آج سلام کر رہی ہو. اذان گرامی وہ آگے مختصر کروں, وہ آگے بڑھی, اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ یہ تمہارے بچے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, لو میں یہ لے آئی ہوں اور ان کو کھلا دو. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا کہ ہاں ہم لے لیں گے, کھلائیں گے, مگر پہلے اتنا بتا دو کہ یہ تم کیوں پکاتی ہو نیاز. اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ نیاز پکاتی ہوں کہ میں کوفے میں جب رہتی تھی, میری ماں کوفے میں رہتی تھی, اور ہماری ماں کے تقریباً 10 بیٹے تھے اور کوئی بیٹا نہیں تھا. اس وقت جناب زینب کے پاس میری ماں گئی. اب دیکھیے کیا عالم ہے, کیا گزر جائے گی جناب زینب کے اوپر. اذان گرامی اس نے کہا کہ اس وقت جناب زینب تھی تو میری ماں جناب زینب کے پاس گئی, اور جانے کے بعد کہتی ہے کہ اے شہزادی, میری بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں نہیں ہیں, لہذا ایک بیٹی کی دعا کر دیجئے. جناب زینب نے دعا کیا, اور اس کی برکت سے میں پیدا ہوئی, اور میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں زینب کی دعا ہوں, میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں زینب کی دعا ہوں. لیکن میں پیدا تو ہو گئی, لیکن بیمار رہنے لگی. جب بیمار رہنے لگی تو پھر میری ماں گئی جناب زینب کے پاس, اور جا کے کہتی ہے کہ بی بی آپ کی دعا سے یہ بچی تو پیدا ہوئی ہے, مگر مسلسل یہ بیمار رہتی ہے. تو جناب زینب نے فرمایا کہ ایسا کر, ہر شب جمعہ کو حسین کی نیاز دلایا کر, تیری بچی صحت و سلامتی کے ساتھ رہے گی. اس دن سے لے کے آج تک ہم حسین کی سلامتی کے لیے شب جمعہ میں یہ نیاز پکاتے ہیں, اور پکانے کے بعد یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ وہ کھا لیں. ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ اے بی بی آج سے اب نیاز پکانا بند کر دو, آج سے نیاز پکانا بند کر دے. ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے اے بی بی آپ نیاز لیں نہ لیں, مگر ایسی بددعا نہ دیں کہ نیاز پکانا بند کر دیں. اللہ میرے مولا کو سلامت رکھے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کا کلیجہ منہ کو آ گیا. کہا کہ رے جس کے لیے تو نیاز پکاتی ہے, کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. ارے علی اکبر مارے گئے, اور محمد مارے گئے, قاسم کا لاشا پامال ہوا, اصغر تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنا. اے مومنہ, ارے تو نے پہچانا نہیں, میں ہی زینب ہوں جو یزید کے قید خانے میں ایک عرصے سے ہوں. یہ سکینہ ہے, یہ سید سجاد ہے. اے مومنہ آج سے نیاز وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. بار الہ جو مقرون القرد و گدا فرما, جو بیمار ان کو شفاء کلی عطا فرما, جو پریشان حال ان کو پریشان دور فرما, جو مشتاق حج و زیارت ہیں حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار اس قلیل سے عبادت کو منظور مقبول فرما. پروردگار ہم سب کو اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ تیری اہل بیت کی ذات ہم سے راضی نہ ہو. پروردگار ایک خصوصی دعا یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب تک میں اس پوزیشن میں تھا کہ بات نہیں کر سکتا تھا, چکر بے تحاشا آ رہا تھا. خداوند عالم ڈاکٹر فیضی صاحب کو کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے, مزید شفا دے,
ان کے ایک ٹیبلٹ کی وجہ سے میں آپ کے سامنے جو ہے ممبر پہ آ گیا۔ خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے ہاتھ میں شفا دے، اور ان کے ذریعے سے تمام مومنین مومنات کو شفا عطا فرمائے، چونکہ اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار، ہم کو اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ تیرے اہل بیت کی ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب